أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات محمد وعلى اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صف ادا بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خصوصاً سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب کو اور سبطین اکبر صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین، تمام مرحوم علماء، تمام شہداء، تمام عزادار مرحومین، ذاکرین مرحومین، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد کی برسی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، ان کے والدین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ علامہ محمد عباس قمی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں، صراط کی منزلیں آسان فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا دل ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب مرد تھے، اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ وہ اہل ذکر ہمیشہ بینات سے، معجزوں سے اور تمام کتابوں سے، جس کتاب کا جو ماننے والا ہے اس کو اس کی کتاب سے جواب دیتے ہیں۔ اے میرے حبیب، ہم نے تم پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کے سامنے واضح واضح بیان کرے اور وہ چیز جو ان پر نازل کی گئی ہے ان کی طرف، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ توجہ ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ پیچھے آگا کریں، آگے
صلی علی محمد وآلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کا ذکر اور اپنے اس حبیب کا دفاع اپنے انداز سے اس طرح کرایا ہے کہ قرآن شروع ہی اپنے حبیب کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن، یہ سب سے پہلے جو قرآن کی صورتیں 15 کی 15 ہی ہیں، ان میں سب سے پہلے ذکر ہی رسول کا ہے، حالانکہ نتیجہ تب آتا ہے جب کام مکمل ہو۔ نتیجہ کسی چیز کا تب ملتا ہے جب کام مکمل، جو سر نیچے رکھتا ہے وہ کیا سنے گا؟ جس کا علی کے در پہ آپ کے سر نیچے رہنا اسے اٹھانا پڑتا ہے، سر بلند رکھو اور سنو۔ ایک سلوات پڑھیں بلند آواز، صلی علی محمد ہر وقت تو مجھے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے لگ جاتا ہے، تو اس انداز سے میں تو جتنی تقریر ہوتی ہے وہ آگے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو سیدھا پتہ کرنے میں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں پھر بلند آواز، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جتنی صورتیں آئی ہیں ان میں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے۔ شروعات ہی رسول سے قرآن کی ہوئی ہے، قرآن میں رسول کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ نے رسول کا اپنے کا دفاع کیا ہے کہ اس کو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے۔ کل تقریباً کافی حد تک پڑھا گیا، تو اللہ نے سب سے پہلے جو سورت نازل کی ہے وہ علق ہے۔ ان لوگوں کا جواب ہے سورہ علق جو رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں، خود پڑھے لکھے ہیں اور رسول ان کا ان پڑھ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آئے ہی پڑھانے کے لیے کہتے ہو ان پڑھ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس انداز سے متعارف کرایا ہے، تعارف کرایا ہے اپنے حبیب کا کہ جتنی صورتیں ہیں الگ، اس میں ان لوگوں کو جواب ہے۔ اب نون والقلم جو رسول کو دیوانہ کہتے رہے، ساحر کہتے رہے، جادو کہتے رہے، ان کا جواب ہے۔ اس کے بعد یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ دونوں صورتیں تیسری اور چوتھی صورت تک یہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے صرف رسول کا تعارف نہیں کرایا، جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، صرف رسول کا تعارف نہیں کرایا، رسول کی اداؤں کو بھی بیان کیا۔ یہ بچوں کو تھوڑا سا سنبھال لیں، کھیلنا شروع، بیٹا بیٹھ جاؤ، سنا کرو شاباش۔ تو اداؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اداؤں سے بھی اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ تو دیکھیے نا یہاں کتنے لوگ آتے ہیں، بعض دفعہ مجلسوں میں آپ جاتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے یہ کون ہے جو جا رہا ہے، آپ کہیں گے میں نہیں جانتا، نہ اس کا پتہ، نہ اس کے نام کا پتہ، نہ اس کے باپ کا پتہ، نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ اس کے کوئی تعلقات کا پتہ، ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اجنبی ہے۔ ایک کو آپ جانتے ہیں، تھوڑا بہت تعلق ہے، ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے،
یہ فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں گلی میں رہتا ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، یہ اس انداز سے کاروبار کرتا ہے، آپ ساری باتیں بتاتے ہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں۔ اور اگر محبوب آ جائے، اب کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے، تو آپ صرف نام نہیں بتائیں گے، اس کے والد کا نام نہیں بتائیں گے، اس کا گلی محلہ نہیں بتائیں گے، یہ کہیں گے اس کا نام یہ ہے، اس کا باپ کا نام یہ ہے، گلی محلہ یہ ہے، یہ بیٹھتا اس طرح ہے، یہ اٹھتا اس طرح ہے، یہ چلتا اس طرح ہے، یہ سوتا اس طرح ہے۔ پھر ادائیں بھی آپ بتائیں، پھر آپ اس کی ادائیں بھی بتائیں گے، یہ مسکراتا اس طرح ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، اس کی ادائیں بھی بتا رہا ہے، کہتا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل والے۔ آپ سمجھے نہیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ کملی چادر گرمیوں میں 3 مہینے لی جاتی ہے، کمبل سردیوں میں 3 مہینے لیا جاتا ہے۔ 3 مہینے چادر، 3 مہینے کمبل۔ رسول نے لیا 3 مہینے چادر اور 3 مہینے لیا کمبل۔ یہ کمبل بھی قرآن بن گیا، چادر بھی قرآن بن گیا، کمبل بھی قرآن بن گیا، چادر بھی قرآن بن گئی۔ اب جتنا بڑا مولوی مشکل میں ہو اور جتنا بڑا مولوی مخالف ہو، کبھی اس سے کہو نا یہ کمبل قرآن سے نکال دو، یہ کملی قرآن سے نکال دو، تو وہ کہے گا اگر نکالوں گا تو سب کچھ تو ہو جائے گا، میں مسلمان نہیں رہوں گا۔ مسلمان نہیں رہتا اگر میں نے کملی کو نکالا قرآن سے، اگر میں نے چادر کو نکالا قرآن سے، اگر میں نے کمبل کو نکالا قرآن سے۔ صرف 3 مہینے، جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ توجہ، 3 مہینے گود میں لیا رسول، چادر میں بن گئی قرآن۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جملہ تو میں کہہ گیا ہوں۔ 3 مہینے صرف چادر نے گود میں لیا رسول، بن گئی قرآن۔ 3 مہینے کمبل میں لیا گود میں رسول، بن گیا قرآن۔ اور مسلمان جو 3 مہینے رسول گود میں لے لے، وہ تو قرآن بن جاتا ہے، جو ابو طالب برسوں کا ہوگا۔ برسوں پالتا رہا ہے ابو طالب، اتنے سال گود میں لیا رسول ابو طالب نے۔ جو 3 مہینے لیتا ہے وہ تو چادر بے جان قرآن بن جاتی ہے۔ اللہ تعریفیں کر رہا ہے اپنے حبیب کی، ادائیں بیان کر رہا ہے۔ ان میں 2 سورے ایسے ہیں جن کو ایک شمار کیا ہے، 2 سورے اس میں، ان 15 سوروں میں 2 سورے ایسے ہیں جن کو ایک شمار کیا گیا۔ اگر آپ نماز پڑھ لو تو آپ کو حکم ہے الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھو۔ طالب علم بولیے کہ ایک سورہ پڑھتے ہیں الحمد کے بعد، ایک سورہ پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ پڑھ لیا، انا اعطیناک پڑھ لیا۔ لیکن یہ جو 2 سورے ہیں والضحیٰ اور النشرہ، اگر والضحیٰ پڑھیے تو حکم ہے اس کے ساتھ النشرہ پڑھو، تب جا کے وہ ایک سورہ بنے۔ یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا کرو، ایک رکعت میں دونوں اکٹھے پڑھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے والضحیٰ پڑھ لی اور نماز آگے رکوع میں چلے گئے، نہیں، والضحیٰ پڑھ لی تو النشرہ ساتھ پڑھو۔ یہ دونوں صورتوں کی شان آپ کو بتا، اور دونوں صورتوں میں اللہ نے کن کن کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک آیت میں پڑھوں گا، سمجھنا آپ نے،
پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے جب دن اپنے کمال پہ ہوتا ہے، جب دن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، تیز روشنی جس میں تقریباً تھوڑی بہت بھی آنکھوں میں جس کے نور ہو وہ بھی صاف نکلے، اسے کہتے ہیں والضحیٰ. اتنی روشنی اس کو والضحیٰ. اللہ کا تو اس روشنی کی قسم، پتہ نہیں تھکے نہ بیٹھے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس روشنی کی قسم کھائی ہے یا اس چہرے کی قسم کھائی ہے جو اس والضحیٰ جیسا ہے. اللہ نے کس انداز سے قسم کھائی ہے والضحیٰ، اس روشنی کی قسم، اس چہرے کی قسم. اچھا آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. آقا وحید خراسانی نے یہ روایت پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت میں لا یرون فیہا شمس ولا زمہریر، جنت میں سورج بھی نظر نہیں آئے گا اور انجماد نقطے پہ جو ٹھنڈ ہے وہ بھی نہیں ہوگی. جنت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، سورج بھی اور زمہریر بھی نہیں ہوگی. زمہریر کہتے ہیں نقطہ انجماد سے جو نیچے چلی جاتی ٹھنڈ، اتنی سردی کہ جس میں لعاب دہن بھی برف بن جائے، یہ بھی نہیں ہوگی جنت. نہ سورج ہوگا، کیا کہا میں نے بولو، نہ سورج ہوگا نہ زمہریر ہوگی. اللہ کہتا ہے جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت والے حیران ہو جائیں گے کہ آج سورج کہاں سے نظر آ گیا. حیران ہو جائیں کہ سورج آج نظر آ رہا ہے، یہ کیسے نظر آ گیا جبکہ اللہ نے کہا کہ سورج تو ہو گئی نہیں. تو آج سورج نظر آ رہا ہے. میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہر جنت میں کا باسی پریشان ہے، حیران ہے، اس طرح میں ہے کہ سورج تو ہونا نہیں چاہیے، سورج آ کیسے گیا. تو اس وقت آواز آئی قد تبسم علی، یہ سورج نہیں ہے، علی صرف مسکرائے ہیں. یہ مدرسے والوں نے روکا ہوا کہ نعرہ نہیں لگانا. علامہ صاحب تو بڑے نعرے لگانے والے ہیں بھائی، آپ تو ہندی سے گھبرا گئے ہیں، پتہ نہیں بلند آواز سے لگائیں تاکہ پتہ چلے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کا دشمنوں پہ لعنت، باز بلندر صلوات. آواز آتی ہے قد تبسم علی، علی تو صرف مسکرائے ہیں کہ اور یہ سورج نہیں ہے، علی کے دانت کے نور کی روشنی ہے جو تمہیں سورج دے. والضحیٰ، اس روشنی کی قسم جو اپنے کمال پہ ہوتی ہے. واللیل اذا سجا، سورہ لیل میں جب شاہ آیا یہاں سجا، یہاں رات بھی جب اپنے اندھیرا کمال پہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اس رات کی قسم جب وہ اپنے کمال پہ ہوتی ہے. اور جس طرح توجہ کر رہے ہیں میں یہاں جملہ آرام سے کہہ دیتا ہوں، ممکن ہے آپ تک سمجھ آئے، پتہ نہیں اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے یا ان زلفوں کی قسم کھا رہا ہے. پتہ نہیں ان زلفوں کی قسم کھا رہا ہے جو آدھی
حسن کے ہاتھ میں ہے، آدھی حسین کے ہاتھ۔ ان زلفوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، دونوں کندھوں پہ دونوں بیٹوں کو بٹھایا ہوا ہے اور دونوں کندھوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب۔ یہاں دونوں کندھوں پہ قرآن لکھا ہوا، قرآن، دونوں کندھوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے اور اوپر بچے بیٹھے ہیں۔ سوال ہو جاتا ہے قرآن پہ مت بیٹھو، گناہ ہے، ہمارے لیے گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی کہ قرآن پہ کوئی بیٹھ جائے۔ لیکن جملہ کہنے لگوں، لیکن اگر قرآن پہ قرآن رکھ دو، لہذا دونوں بچوں کے ہاتھوں میں زلفیں ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جیسے ہوتے نا تو ایک بچہ کہتا نانا ادھر بولے، ایک بچہ کہتا نانا ادھر بولے، ہوتا تنازع۔ لیکن یہ عجیب بچے ہیں، اگر حسن نے ادھر موڑ دیا ہے تو حسین نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا، حسین نے موڑ دیا ہے تو حسن نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ یہ ایک یعنی جن کی مشیت ایک ہوتی ہے اسے ہم امام کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہاں لوگوں کے چار امام ہیں، چار لوگوں کے کتنے امام ہیں؟ میری طرف دیکھ بیٹا، کر لیں گے یار، سارا دل کو چار امام ہیں لوگوں کے، جو ہے جو بیٹا ہے سناؤ یہ لوگ نعرہ حیدری، یہ ان کے استاد کو چاہیے کہ ان کو اللہ بٹھائے بنیے یا خرابیاں کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ دیکھ کر کیا سناؤ بھائی؟ آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کیا کرو، یہ کہاں ملتی ہیں؟ یہ باب علم کے علاوہ ملتی نہیں ہے۔ ہاں باقی تو دیکھیے جہاں بھی جو پڑھا جاتا ہے وہ بلے شاہ کی قوالیاں پڑھتے ہیں لوگ۔ آپ کے پاس علم آتا ہے وہ سننے کے لیے آیا کرو، ان کو لکھا کرو، خاص کر طالب علم ہو گیا ہے ان کو لکھا کرو، آپ کے کام آئیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے گا، پڑھنے والے کو ماحول دیا کرو، پڑھنے والے کو ماحول دیا کرو کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ ذہن میں جو چیز جاری ان کی طرف متوجہ ہو۔ دیکھیے نا یہ فرق پڑ جاتا ہے، آدمی جوانی میں جا رہا ہو تو ایک سلوات پڑھیے گا۔ چار امام ہیں، چار امام ہیں دنیا کے، چار امام ہیں، چاروں میں اختلاف ہے، مصلی کی ایک نہیں۔ چار مصلی گنے جاتے ہیں نا، آگے باتیں آپ نے سنی ہیں، میں تو نتیجہ دے رہا ہوں۔ چار امام ہیں، چاروں میں اختلاف ہے، ایک جگہ ہاتھ بھی نہیں باندھتے، مصلی بھی چار گنے جاتے ہیں، آپ کے 12 ہیں اور اختلاف نہیں۔ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ آل محمد نے عجیب راہ نکالی ہے، جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے۔ فخر کرو، فخر کرو، انہوں نے چھڑائے ہیں تو پھر بات دے دی گئے۔ لوگوں کے چار امام، چار مصلی، 12 امام، ایک ہی مصلی، ایک ہی مسئلہ، ایک ہی آواز، ایک ہی سیرت، ایک ہی گفتگو، ایک ہی کردار۔
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. سنیے گا اے میرے حبیب، ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میرے حبیب تو کبھی تنہا نہیں رہا، ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. بھائی اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. بھائی ہمارے دور میں یہی تو کہا تھا، اگر ساتھی نے کچھ ایسی بات کی تو حضور نے یہی کہا تھا نا، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جو جتنے کافر تھے نا، ان کا بھی ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں مشورے کرتے تھے. ان کا مکے میں تھا، اور مسلمانوں کا بھی ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہ مدینے میں تھا، اس کو سقیفہ کہتے ہیں. وہاں وہ جا کر مشورہ کرتے تھے. ان کا بھی ایک گھر تھا، ایک کمرہ تھا، وہاں جا کے کرتے تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول کو، مسلمانوں کے رسول کو قتل کر دو. جملہ سنیے گا. سارے کہتے ہیں کیسے قتل کریں؟ ایک کہتا ہے جب اکیلا ہو قتل کر دو. توجہ، جب اکیلا ہو قتل کر دینا. اس وقت ایک بزرگ ان میں سے بولا وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں، ہر وقت ابو طالب ساتھ ہوتا. ہم نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تجھے. اور تاریخ کہتی ابو طالب ساتھ ہوتے تھے. اللہ کہتا ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ساتھ تھے. تو جس کا ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، اس کے جو ساتھ نہ ہو وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا. ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. وَلَسَوْفَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب ہم تیرے آغاز سے انجام اچھا کر رہے ہیں. سنو رسول کی تعریف، ہم تیرے آغاز سے انجام اچھا، خیر، تیری ابتدا سے انتہا بہتر. سب نبی آتے رہے، 1,24,000 نبی آئے، سارے آئے، لیکن میرے حبیب ان کی نبوتیں اس درجے کی نہیں. تیری نبوت خیر پہ نبوت ہے. ان کی نبوتیں کسی ملک کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی گلی کے لیے. تیری نبوت عالمین کے لیے. نبوتیں ختم تجھ پہ ہو رہی ہیں. اس آغاز سے جو آدم سے شروع ہوا ہے، تو خاتم الانبیاء ہے، تیرا انجام بہتر ہے. تیری ابتدا سے تیری انتہا بہتر ہے. دنیا میں تو نبی ہے، آخرت میں تو شافی معاشر ہے. وہ سارے رسول ہیں، تو سید المرسلین ہے. تیرے آواز سے انجام اچھا ہے میرے حبیب. ہم نے تیرے انجام پہ نظر رکھی، تو سب سے اچھا تیرا انجام ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. توجہ فرماؤ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. مجھے نہیں کر رہے. ہر بندے کی نماز کیوں پڑھے؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھے؟ اللہ راضی ہو جائے. حج کیوں کرے؟ اللہ راضی ہو جائے. زکات کیوں دے؟ اللہ راضی ہو جائے. خمس کیوں دے؟ اللہ راضی ہو جائے. امر بالمعروف کیوں کرے؟ اللہ راضی ہو جائے. نہی عن المنکر کیوں کرے؟ اللہ راضی ہو جائے. تولہ کیوں کرے؟ اللہ راضی ہو جائے. دشمن خدا پہ تولہ کرے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے میرا حبیب مجھ سے راضی ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. دیں گے نہیں،
عطا کریں گے. دینا اور ہے، عطا کرنا اور ہے. دو لفظ ہیں عربی میں جن کا معنی ایک ہے، مفہوم جدا جدا. وہ بھی عطا ہے، اس کے معنی بھی دینا. یہ بھی عطا ہے، اس کے معنی بھی دینا. جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، لفظ بدلے ہیں، زیر زبر بدلے، الفاظ استعمال کے ہم معنی بدلتے ہیں. آپ سن لیجیے، عطا الف تے یہ کھڑی زبر، یہ بھی عطا ہے، اس کے معنی بھی دینا. اس عطا کے معنی بھی دینا. اور عین توئی الف، بولو نا، عین توئی الف یہ بھی عطا، اس کے معنی بھی دینا. عطا الف تے یہ کھڑی زبر، کیا معنی؟ دینا. عطا عطا عین توئی الف دینا. فرق ہے، الف تے والا جو عطا ہے اس کے معنی عام چیز دینا، اور عین توئی عطا والا قابل قدر چیز دینا. الف تے یہ الف تے والا عطا دینا، دے کے واپس لے سکتا ہے. میں نے موبائل پکڑایا، رومال پکڑایا، واپس لے سکتا ہوں. عین توئی عطا دینا پھر واپسی نہیں. عطا دے دینا پھر واپسی نہیں ہے، وہ دے دیا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسے ملک دے جو تو نے کسی کو آج تک دیا ہی نہیں. ایسا ملک عطا کر جو تو نے آج تک کسی کو نہیں دیا، وہ ملک عطا کر دے. اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. فمن او امسک بغیر حساب، چاہے اپنے پاس رکھ لے چاہے اس کو تقسیم کر دے، اس کا حساب نہیں ہوتا. یہ عطا، یہ اب تیری ملکیت ہے، چاہے پاس رکھ لے چاہے تقسیم کر دے. یہ اب تیری ملکیت ہے، اس کا حساب نہیں. خیبر میں رسول نے علی کو علم دیا نہیں ہے، عطا کی لاؤ تینا، میں تمہیں علم عطا کروں گا. اب تیری ملکیت ہے، چاہے پاس رکھ لے چاہے عباس کو دے. اب تیری ملکیت، اب علم دے رہا ہے. اب تیری ملکیت ہے عطا. ہم تجھے وہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اے حبیب، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میرے حبیب، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ ہم نے تجھے بنا دی ہے. آپ بھی جو نہ بولے ہوئے اس کی اپنی قسمت ہے، اس سے بہتر جملہ نہیں آ سکتا. علم جدید کا یتیماً فآویٰ، میرے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے بنا دی. تو اللہ تو آغوش رکھتا نہیں. ہم نے آغوش میں لیا، اللہ تو آغوش رکھتا نہیں. تو کوئی تو ایسی آغوش ہے جس کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے. زندہ رہو، سلامت ہو. اب یہاں بھی دو لفظ، ایک لفظ اس کے دو معنی نکل رہے ہیں. پناہ، پناہ، ایک ہے پناہ کسی کو پناہ دینا. ہے ایسا؟ بولو نا، ہے نا ایسا؟ کسی کو پناہ دینا، اپنے زیر سایہ رکھ لینا، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ پناہ. ایک پناہ اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ. اب اس بار پناہ کا معنی کیا؟ توبہ، اللہ کی پناہ. جملہ کہنے لگا ہوں، اب طالب علم اگر اس کو نوٹ کر لیں تو میری محنت ثواب ہو جائے گی. جہاں پڑھیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا.
بھائی اللہ نے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی، میرے حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی۔ میں اتنی بار کہوں گا میرے خود دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرے حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی۔ اور مسلمان جس کی پناہ خدا کی پناہ ہو اس پہ تہمت کفر خدا کی پناہ ہو، اس پہ تہمت کفر خدا کی پناہ، توبہ کرو، اس کی پناہ خدا کی پناہ ہے، اس پہ تہمت کفر لگا رہے ہو، خدا کی پناہ ڈرو اللہ سے۔ علم یلد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کیا ہم نے تجھے پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب نے دی۔ ابو طالب کے لیے ایک ہی جملہ میں کہتا ہوں، مسلمان وہ ہے جو اپنی جان رسول کے صدقے بچائے، مسلمان وہ ہے جو اپنی جان، میری جان پہ باندھے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ رسول کے صدقے بچا لے، اللہ رسول کے صدقے بچا لے، اللہ رسول کے صدقے بچا لے، اللہ رسول کے صدقے بچا لے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی جان رسول کے صدقے بچائے، ابو طالب وہ ہے جو بیٹے دے کے مسلمانوں کا رسول بچا لے۔ علم یلد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، میرے حبیب اب یہاں ضالا لفظ ہے، بلد ضالین جیسے اسی سے زال ہے، اس کے بھی دو معنی، ایک معنی ہے گمراہ اور ایک معنی ہے چھپا ہوا۔ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تم موت کے بعد مٹی میں چھپا نہیں دیے گئے تھے اور پھر ہم نے تمہیں خلق جدید دے دیے؟ تو ذات کے معنی چھپا ہوا، تو میرے حبیب تو چھپا ہوا تھا، ہم نے تیرا تعارف کرایا اور تعارف کراتے تھے ابو طالب، یہ میرا بھتیجا، یہ میرا بھتیجا اتنے حوصلے والا ہے، اتنے کمال والا ہے کہ اگر اس کا واسطہ دو تو بارش ابھی ہو جائے گی۔ تعارف ابو طالب کراتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو چھپا ہوا تھا، ہم نے تیرا تعارف کرایا۔ انگلی پکڑ کے ابو طالب چلتے ہوں گے تو خدا کی قسم کتنے فخر سے آگے بڑھتے ہوں۔ رسول پالنا بھائی، بچے پالنا ہر ایک کے نصیب میں آ سکتا ہے، رسول پالنا ابو طالب کے حصے میں آتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب تو چھپا ہوا تھا، ہم نے تیرا تعارف کرایا۔ توجہ ہے، ٹھیک ہو رہا ہے کلمہ، ٹھیک ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب تو فقیر تھا، ہم نے تجھے غنی بنا دیا۔ تیرے پاس دولت نہیں تھی، فقیر کا معنی یہ نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، نہیں، دولت نہیں تھی۔ اور جناب خدیجہ کو رسول اکرم نے یہ جواب دیا تھا جب خدیجہ نے کہا محمد پریشان ہو، پریشان ہو، اس وقت اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، توجہ چاہوں گا، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، کہا خدیجہ میرے چچا نے، ایک ایک جملے پہ اگر متوجہ نہ ہوئے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کہا میرے چچا نے میری شادی کا فیصلہ کر دیا ہے اور میں ہوں کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ میرے چچا نے میری شادی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اگلا جملہ ہے میں اپنے چچا کو انکار نہیں کر سکتا۔
میرے چچا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے چچا کو انکار نہیں کر سکتا، اور مسلمان تیری ضرورت نہیں کہ رسول کو انکار کرے، رسول کہتا ہے میں اپنے چچا کو انکار کروں۔ میں اپنے چچا کو انکار نہیں کر سکتا، کہا پھر مذاکرہ کیا، شادی کر لو۔ کیا خدیجہ دولت میں؟ اب خدیجہ نے جملہ کہا، عورت کو عزت دی جناب خدیجہ نے، اور عورت کو حوصلہ دیا جناب خدیجہ نے۔ جناب خدیجہ نے کہا پھر شادی کر لو اگر چچا کو انکار نہیں کر سکتے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تیرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کروں جو حسن میں بھی بے مثال ہو، جو کردار میں بھی بے مثال ہو، جو دولت میں بھی بے مثال ہو، توجہ کیا، تین نشانیاں گنائی جناب خدیجہ نے، حسن میں بھی بے مثال، کردار میں بھی بے مثال۔ بھائی کائنات کی معصومہ کی ماں ہے، تو کردار بے مثال نہیں ہوگا تو معصومہ کی ماں کیسے ہوگی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر صلوات۔ نہیں، یہاں ایک میرا دل کہتا جملہ کہہ دوں، برائے خوشنودی ملکۃ العرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یا اونچی پڑھا یک حسین نیست کو گردد شہید، شہید ہونے والے پڑے ہیں مگر ان میں ایک بھی حسین نہیں، ورنہ بسیار اندر در عالم یزید، ورنہ دنیا میں یزید تو بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ بھائی، یک حسین نیست کو گردد شہید، دنیا میں بڑے شہید ہوئے ہیں مگر حسین کو نہیں، وہ ایک ہی حسین، ورنہ بسیار اندر در عالم یزید، ورنہ عالم میں تو یزید بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یزید زیادہ ہیں، ہر دور میں یزید پیدا ہو جاتا ہے، حسین ایک ہی رہا ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، یزید کی ماں میسونہ جیسی ہزاروں عورتیں پیدا ہوتے رہیں گی مگر حسین کی ماں جیسی کائنات میں دوبارہ نہیں آ جناب سیدہ کی ماں وہ خود کہی کردار میں بھی بے مثال ہو، حسن میں بھی بے مثال ہو، دولت میں بھی مثال ہو۔ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ اگر میں ایسی خاتون کا تمہارے لیے رشتے کا اہتمام کروں تو شادی کر لو گے؟ کہا خدیجہ میرے سارے اختیار میرے چچا کے پاس ہیں، جو چچا کو قبول ہے وہی مجھے قبول ہے۔ سمجھو ابو طالب، سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ میرے چچا کو جو قبول ہے مجھے بھی قبول ہے، جو ابو طالب کو قبول نہیں مجھے بھی قبول ہے، لہذا وہ قبول کریں گے۔ جناب خدیجہ نے فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو تیری غلامی میں دینا چاہتی ہوں۔ دیکھو عورت کو عزت دی جناب خدیجہ نے۔ آج جتنے نکاح ہو رہے ہیں پہلے سیگا عورت کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، یہ سیرت ہے جناب خدیجہ کی۔ مرد کی طرف سے سیگا نہیں ہوتا، عورت کی طرف سے سیگا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پڑھنے والا عورت کی طرف سے پڑھتا ہے، انکاہ تو وہ اکیلا تھی۔ جو فرما رہے ہیں تو یہ جناب خدیجہ کی سیرت ہے کہ خود اس کی طرف سے ہاں ہوگی
تو چاہے محمد کائنات کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب قبل کو ہوگا. کہا میں خود کو تیری غلامی میں دینا چاہتی ہوں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں خدیجہ تیرے دل میں بات کیسے آ گئی؟ تو نے کیسے سوچ لیا مجھ سے شادی کرے گی؟ تیرے دل میں بات کیسے آئی؟ دولت تو میرے پاس تھی، تو اتنی مالدار ہے، تیرے دل میں بات کیسے آئی؟ جناب خدیجہ کہتی ہے واللہ لقد علمت بانک معید من السماء، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے تو اللہ کا رسول ہے. وجدک عائلا فاغنا، میرے حبیب تیرے پاس دولت نہیں تھی، ہم نے تجھے دولت دی. وہ اتنی دولت دی کہ جناب خدیجہ نے ڈھیر لگا دیا کعبے کے اندر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک طرف میں کھڑا تھا ایک طرف وہ رسول اللہ کھڑے تھے، اتنا ڈھیر لگا میں ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا رہا، دوسری طرف رسول نظر ہی نہیں آیا. کتنی دولت. اور اس کے بعد خدیجہ نے ایک جملہ کہا اللہ کے حبیب عرب کا بچہ میرا مقروض ہے، عرب کا بچہ میرا مقروض ہے، ان کو بلا تیرے نام کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، کل وصولی کی تحریک ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب ہم نے تجھے غنی کر دیا. اور اونٹنیاں دینے والے غنی نہیں کرتے. خدیجہ کی دولت سے اللہ نے غنی کیا. تو جس کی دولت اللہ کی دولت غنی کرے خدیجہ، اللہ کرے میں نے کیا. جن کا کردار اللہ کا کردار بن جائے ان کو مسلمانوں نے تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے مارا. آفرین زندہ و سلامت. خدا شاہد ہے روز عاشور 10 محرم میں، محرم کا شروع، حسین کا ختم، عاشور ختم، زینب کا شروع. کبھی اس والا کبھی اس والا کبھی اس والا کبھی اس دربار سجائے جاتے ہیں. زینب کو روکو، اجر اللہ زندہ اور سلامت رہو. جملہ کہوں جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے خدا کی قسم پتہ نہیں. اکثر ایسے مسائل ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. مومن کا دل بہت نرم ہوتا ہے، لیکن اگر سن سکو تو جملہ یہ کہتا ہوں جیسے ہی کوفہ کا بازار ہے نا، جناب زینب نے ایک جملہ کہا فضا مادر جان دعا کن، زمین شگافتہ مشوار من میرم. اماں جان دعا کر زمین پھٹ جائے میں اس میں چلے جاؤں. آپ نے کیا بات ہے آپ کے دل میں؟ اماں دعا کر زمین پھٹ جائے میں زمین کے اندر چلی جاؤں، مجھ سے یہ ماحول نہیں دیکھا. دعا کر اماں. شہزادی دعا کیوں منگواتی ہے؟ تو نے اپنے بھائی کو ضربیں چلتی ہیں دیکھی، بھائی کو قتل ہوتے دیکھا، اکبر کا لاشا دیکھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، سکینہ کو تماچے لگتے دیکھا. واہ بھائی اس بلا میں آ کر کہہ رہی زمین پھٹ جائے. کا دیکھ تو صحیح، کل کو یہی کہتی تھی امیر المومنین کی بیٹی آ گئی، یہی کہتی تھی شہزادی ہم تیرے سلام کو آئے. آج وہی پتھر مارنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی، وہی بول بول کر کہہ رہی باغی کی بہن آ گئی اسے پتھر مارو. اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ. جملہ سن کے حسینی ہو. جناب سجاد علیہ السلام کے ایام ہیں. جملہ سن لینا. ایک شخص قریب آ کے کہتا ہے کہ آپ نے حکمران کے خلاف خروج کیا ہے, اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ رسوا کیا ہے. یہ جملہ سننا تھا نا. جناب سجاد کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں عزت دی ہے, تو کیسے کہتا رسوا کیا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں عزت دی ہے, تو کون ہے؟ کہ میں صحابی ہوں. تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کیا آیت مبالغہ پڑھی ہے؟ کہاں آیت مبالغہ پڑھی ہے؟ ان کو جانتا ہے جو مبالغہ میں گئے تھے, جن کی سمجھ میں آ گئی جملہ بھائی, ان کو جانتا ہے جو مبالغہ میں گئے تھے. کہ رسول اللہ تو رہے نہیں, علی بھی رہے نہیں, حسن بھی رہے نہیں, ایک ہی ہے جو باقی ہے, حسین باقی ہے. اگر یہاں ہو تو دیکھ وہ میری عزت کیسے کرتے ہیں. حسین اگر یہاں آ جائیں تو دیکھ میری عزت کو کہتا ہے, میری عزت کو کیسے کرتے ہیں. کہا اگر میں حسین یہیں دکھلا دوں, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بازار میں, اس گندے ماحول میں حسین آ جائے, میں نہیں مان سکتا. ایک دم سجاد کرتے ہیں وہ نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا ہے, جو اپنی بہن کا پردہ بچا رہا ہے, وہ قرآن پڑھنے والا میرا بابا حسین ہے, وہ علی اکبر ہے, وہ عباس ہے, سب کے سلسلوں کے نیزہ پہ سر کٹے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, زندہ رہو, سلامت رہو. ایک اور آدمی آیا, کہتا ہے آپ بنی ہاشم ہیں؟ بنی ہاشم ہیں. کہاں میں بنی ہاشم میں سے ہوں. کہا کل ہم نے دیکھا تھا کچھ دنوں پہلے ایک بنی ہاشم یہاں آیا تھا, اس کا نام مسلم تھا, وہ بھی تیری طرح قیدی تھا. جن کی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ تیری طرح قیدی تھا. ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے, پیروں میں رسیاں تھیں, لیکن سینہ بنا ہوا تھا. ادھر والے کو جھڑک رہا تھا, ادھر والے کو لان تان کر رہا تھا, سر اونچا تھا. تو کیسا بنی ہاشم ہے, تیرا سر جھکا ہوا ہے, بازار سے اس انداز سے گزر رہا ہے جس طرح شرمندہ لوگ نعوذ گزرتے ہیں, تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے. ایک دم ایمان کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. میرا بھائی میرا چچا مسلم وہ اکیلا تھا, میرے ساتھ پھوپھیاں کہہ دیں, میرے ساتھ ماں کہہ دیں, میرے ساتھ بہنیں کہہ دیں. دعا کر کسی بھائی کے ساتھ اس کی بہن کہہ دی نہ ہو. دعا کر کسی بیٹے کے ساتھ ماں کہہ دی نہ ہو. دعا کر کسی بھتیجے کے ساتھ پھوپھی کہہ دی نہ ہو. دیکھ تو مر جاتا ہے وہ بھائی جس کے سامنے بہن نے ہاتھ گھڑیاں پہنی ہوں. مر جاتا ہے وہ بیٹا جس کے سامنے ماں نے ہاتھ گھڑیاں. آفرین, زندہ رہو, سلامت رہو, کبھی نہ تھکو غم حسین میں روتے ہوئے. یہ سوال ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک دم ایک خاتون نے کیا دیکھا, ایک 4 سال کی بچی ہے, کانوں سے خون بہ رہا ہے, نقصان نیلے